بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، اللہ کے حضور اپنے مسائل رکھا کریں. انشاءاللہ عز و جل مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی اور کام بھی بنیں گے. درود و سلام کے ساتھ ساتھ مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کریں. انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی. بتاتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا تو ایک بوڑھے بابا جی اور ان کا بیٹا جو کہ ڈاکٹر تھا وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کا ٹرانسفر کا مسئلہ ہے جس پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے اور میرے پاس 1.5 لاکھ روپے ہیں. کوئی یہ پیسے لے لے اور میرے بیٹے کا ٹرانسفر کروا دے. وہ بابا جی اٹھ کر چلے گئے تو میرا دوست کہنے لگا کہ بابا جی بیچارے دل کے مریض ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے، خود راول پنڈی میں رہتے ہیں اور بیمار بھی ہیں. اب بیٹا کہتا ہے کسی نزدیک جگہ ٹرانسفر ہو جائے تو والد کی خدمت کروں، ان کی میڈیسنس وغیرہ کا خیال رکھوں. کہتے ہیں کہ میں نے دوست کو کہا کہ بابا جی کو فون کریں. میرے دوست نے بابا جی کو فون کیا تو بابا جی نے کہا کہ میں پارکنگ ایریا میں ہوں. میں نے دوست کو کہا کہ انہیں کہیں 1 منٹ آپ ادھر ہی کھڑے ہو، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. ہم پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تو میں نے کہا بابا جی ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا. بابا جی کہنے لگے بیٹا میں سید گھرانے کا ہوں، کیوں نہیں پڑھوں گا؟ الحمدللہ ضرور پڑھوں گا. میں نے کہا آپ لاہور ٹرانسفر کے لیے جائیں تو صبح گھر سے نکلتے ہوئے یہ ورد کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام بنے گا. وہ کہنے لگے یہ تو میں پڑھتا ہوں، یہ وظیفہ تو حضرت خضر علیہ السلام کا ہے اور میں اسے پڑھتا ہوں. اور ان صاحب نے جو پڑھنے کے لیے بتایا تھا وہ تھا یا لطیفو یا ودودو، یا لطیفو یا ودودو، کہ جب آپ لاہور ٹرانسفر کے لیے جائیں تو اسے ورد کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو خضر علیہ السلام کا وظیفہ ہے. اور میں نے کہا کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، راستے میں یقین کی طاقت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پورے توجہ دھیان سے، اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے گا. وہ چلے گئے. میں نے دعا کی میرے کریم رب جس کے آگے نہ کوئی پابندی اور نہ کوئی روک ٹوک ہے، تیرا کلام دے دیا ہے، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، ان کی پریشانی دور فرما. اور میرے اندر سے ایک دم آواز آئی ان کا کام ہو جائے گا. اور میں نے ان کے لیے بھی پڑھنا شروع کر دیا. 15 دن بعد وہ بابا جی میرے دوست کے پاس آئے شکریہ ادا کرنے کہ اپنے دوست کے ساتھ میری ملاقات کروا دیں. اللہ تعالیٰ نے میرا کام کر دیا ہے، بس کچھ مجبوری تھی کہ جب وہ آئے تو میں ان سے نہ مل سکا. کام ہونے کی جو وجہ تھی، جو واقعہ بابا جی نے سنایا وہ یہ ہے کہ میں جب راول پنڈی سے لاہور کے لیے گھر سے نکلا تو گاڑی میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا. 4 گھنٹے بعد لاہور پہنچا تو باہر جا کر بیٹھ گیا کہ اپنی باری پر اندر جاؤں گا. وہ صاحب کہتے ہیں کہ 20 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور ایک MNA صاحب اندر سے باہر نکلے. باہر نکل کر کہنے لگے کہ سب بندوں کو چھوڑ کر میرے پاس آئے. مجھ سے پوچھا کہ بابا جی کیا کام ہے؟ میں نے اپنا کام بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو وہ MNA صاحب واپس اندر گئے اور آدھے گھنٹے بعد ٹرانسفر آرڈر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ کیا کہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک پریشان حال کی پریشانی دور ہوئی. اس کے کلام کی برکت سے، یقین کی طاقت کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ یقین والوں کو ہمیشہ نوازتا ہے، کبھی خالی نہیں رہنے دیتا. اور بس اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے جائیں، دعا مانگتے جائیں، کرم کے دروازے ضرور کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے ضرور کھلتے ہیں. کوئی بھی ذکر جو آپ بہت محبت سے کریں، توجہ دھیان سے کریں، پابندی سے کریں، یقین کی طاقت سے کریں، وہ آپ کو فیض ضرور دیتا ہے، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اس لیے ہر انسان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، ہر شخص کی اپنی ایک ذکر ہے، اپنی ایک ذکر کی طاقت ہے. کوئی کلمے کی تاثیر پا گیا ہے، کوئی درود پاک کی، کوئی استغفار کی، کوئی نفل کی، کوئی قرآن پاک کی کسی صورت کی. ہر کسی کے پاس اپنا اپنا تجربہ ہے. اور بات ساری یہ ہے کہ جس نے جو پڑھا اسے اس سے فیض ملا. بس پڑھا تو یقین کی طاقت سے پڑھا، توجہ دھیان سے پڑھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے محروم نہیں رہا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، پوری توجہ دھیان، محبت سے، لگن سے، یقین سے کریں اور پھر اس کے ثمرات، کمالات، فیض دیکھیں، تاکہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے یہ تمام ذکر و اذکار مشعل راہ کا کام کریں. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.